بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اس زمانے قدیم کی بات ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر انسانی زندگی کی ابتدا کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو ایک سزا کے طور پر اس روح زمین پر بھیجا۔ اس سزا کی وجہ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک ایسے پھل کو کھانا تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو اس روح زمین پر بھیجا گیا تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے اس وقت بی بی حوا علیہ السلام کو 20 حمل ٹھہرے، اور ان 20 حملوں سے 40 بچے پیدا ہوئے، اور ہر حمل کے دوران ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتی تھی۔ اس زمانے کے قوانین شریعت بہت مختلف تھے۔ اس زمانے میں ایک حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے سے کر دی جاتی تھی، اور ایک حمل میں پیدا ہونے والے لڑکا اور لڑکی دونوں آپس میں بھائی بہن کہلاتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کے ہاں قابیل اور حابیل کی پیدائش ہوئی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے قابیل اور حابیل میں بہت فرق تھا۔ قابیل حابیل سے بہت کمزور تھا، اور قابیل حابیل سے ہمیشہ بغض رکھتا تھا۔ لہٰذا قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی جس کا نام اکلیمہ تھا، اکلیمہ ایک بہت زیادہ خوبصورت لڑکی تھی، جبکہ جو لڑکی حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ لہٰذا جب یہ بچے جوان ہوئے اور ان کی شادی کا وقت آیا تو اس وقت شریعت کے قوانین کے تحت قابیل کو حابیل کی بہن سے شادی کرنا تھی، اور حابیل کو قابیل کی بہن سے۔ لہٰذا جب شادی کا وقت قریب آیا تو قابیل نے حابیل کی بہن سے شادی کرنے سے منع کر دیا، اور کہنے لگا یہ بالکل خوبصورت نہیں ہے، لہٰذا میں اپنی بہن اکلیمہ سے نکاح کروں گا۔ یہ کہنے کے بعد قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا اور کہتا رہا میں نکاح صرف اکلیمہ سے ہی کروں گا۔ اس سارے واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل اور حابیل کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دونوں بھائی اپنی اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی تو وہی شخص اکلیمہ کے ساتھ نکاح کرے گا۔ قابیل اس وقت کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، جبکہ حابیل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، جو کہ ایک شفقت اور محبت والا کام ہے۔ لہٰذا حابیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک خوبصورت بکری کا بچہ پیش کیا، اور جبکہ قابیل نے جو دل کا بہت میلا اور ایمان کا کمزور تھا، اس نے ایک رتی گٹھا اٹھا کر جو کہ اس کے کھیت سے نکلا تھا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ لہٰذا اس زمانے کے رواج کے مطابق آسمان سے ایک آگ اتری اور اس نے حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی کو نکل لیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرما لیا اور قابیل کی قربانی کو رد کر دیا۔ جب یہ منظر قابیل نے دیکھا تو اس پر یہ کہنے لگا ضرور میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے لیے دعا کی، جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہوئی۔ لہٰذا اس سارے واقعے کے بعد قابیل اور حابیل کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، اور قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو مارنے کی دھمکی دی۔ اس سارے معاملے پر قابیل روز حضرت حابیل علیہ السلام سے جھگڑا کرتا اور ان کو مارنے کی دھمکی دیتا۔ لہٰذا ایک دن قابیل نے غصے میں آ کر حضرت حابیل علیہ السلام کے سر پر پتھر دے مارا، جس کی وجہ سے حضرت حابیل علیہ السلام کی موت واقع ہو گئی۔ حابیل علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد قابیل بہت پریشان ہوا، اور حضرت حابیل کی لاش کو کندھے پر اٹھا کر کئی دن تک مارا مارا پھرتا رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے زمین پر اترے اور آپس میں جھگڑنے لگے۔ پھر ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا، پھر اس کوے نے زمین میں گڑھا کر کے اس مرے ہوئے کوے کو دفنا دیا۔ جب یہ سارا ماجرا قابیل نے دیکھا تو اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر اس بستی کو چھوڑ کر چلا گیا، کیونکہ شیطان بار بار اس کے پاس آتا اور اس کو ڈراتا اور کہتا تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا۔ شیطان کے ڈرانے کی وجہ سے قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر دور جا کر وادیوں میں رہنے لگا۔ لہٰذا اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ ممنون رہا کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے یا اللہ مجھے ایک نیک وارث عطا فرما۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور آپ علیہ السلام کے ہاں حضرت شیث علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت شیث علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی پرورش میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ جب حضرت شیث علیہ السلام نے جوانی میں قدم رکھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو تمام معلومات سے آگاہ کیا اور ان کو اپنے بعد مومنین کا خلیفہ مقرر کیا اور انہیں حکم دیا اپنے بھائی قابیل اور اس کی آل و اولاد سے دور رہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیث علیہ السلام کو تمام وصیت کرنے کے بعد اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو حضرت شیث علیہ السلام کے پاس بھیجا اور ان کو حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کرنے کا طریقہ بتایا، لہٰذا پھر حضرت شیث علیہ السلام نے ویسا ہی کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے چند عرصے کے بعد حضرت بی بی حوا علیہ السلام بھی اس دنیا سے کوچ فرما گئی۔ اس واقعے کے بعد دنیا میں زنا کی ابتدا ہوئی۔ بنی اسرائیل کی روایتوں سے ملتا ہے قابیل اور اس کی آل و اولاد ایک وادی میں رہا کرتے تھے۔ ایک دن شیطان قابیل اور اس کی آل و اولاد کے پاس غلام کی شکل میں آیا اور ایک شخص کے ہاں اجرت پر کام کرنے لگا، اور یہ غلام ان لوگوں کے لیے طرح طرح کے عجیب و غریب کپڑے بناتا اور ان لوگوں کو عجیب عجیب کام سکھانے لگا۔ پھر اس غلام نے ایک دن گانے بجانے کا آلہ بنایا اور اس میں سے طرح طرح کی آوازیں نکالنے لگا۔ اس کی یہ آوازیں سن کر قابیل اور اس کی آل و اولاد کے لوگ ان آوازوں پر جھومنے لگے اور رقص کرنے لگے۔ ان لوگوں کو اس غلام کا یہ بنایا ہوا آلہ اس قدر پسند آیا کہ ان لوگوں نے اپنے لیے ایک عید کا دن مقرر کر دیا، اور یہ لوگ پھر اپنے عید کے دن اس آلے کو بجاتے اور چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر مرد عورتوں کے ساتھ اور عورتیں مردوں کے ساتھ رقص کرتے، اور یہ لوگ پھر آپس میں بغیر نکاح کے زنا کا کام کرتے۔ یوں پھر اس دنیا میں زنا کی ابتدا ہوئی۔ لہٰذا حضرت شیث علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین دور ہی سے ان لوگوں کے گانے باجے کے مضامین کو سنا کرتے تھے۔ ایک دن ان مومنین میں سے ایک شخص کے دل میں خیال آیا کہ جا کر دیکھوں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ پھر اس شخص نے وہاں سے ہجرت کی اور عید کے دن جس دن قابیل اور اس کی آل و اولاد کے لوگ ناچ گانے اور زنا کے کاموں میں مشغول ہوتے تھے، وہ شخص وہاں پر پہنچا۔ اس نے وہاں جا کر ان عورتوں کو دیکھا وہ بہت زیادہ حسین و جمیل تھی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے حضرت شیث علیہ السلام اور ان کے مومنین کی جماعت کے مرد بہت زیادہ حسین تھے، اور ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ بظاہر اتنی خوبصورت نہیں تھیں، اور اس کے برعکس قابیل کی آل و اولاد میں مرد خوبصورت نہیں ہوتے اور ان کی عورتیں بہت حسین تھیں۔ پھر وہ شخص ان عورتوں کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے دیگر مومنین کو قابیل اور اس کی آل و اولاد کی عورتوں کی خبر دی۔ پھر آہستہ آہستہ حضرت شیث علیہ السلام کے جماعت کے مومنین میں سے جو کمزور ایمان والے تھے وہ ہجرت کرنے لگے اور قابیل کی آل و اولاد کی عورتوں کے ساتھ مل کر فسق و فجوز اور زنا کے کام میں مشغول ہو گئے۔ یوں پھر اس دنیا میں زنا کی ابتدا ہوئی، اور اسی کے ساتھ اس دنیا کا پہلا انسانی قتل ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور مرتے دم تک ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔